السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 55۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ پیارے بیٹے، جب تم اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو پہلے گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے خیر اور برکت کی بات ہے۔ ترمذی میں یہ حدیث ہے۔ اسی طرح جب آپ اور ہم کسی دوسرے کے گھر جائیں تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کیجئے، سلام کیے بغیر گھر کے اندر نہ جائیے۔ قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اے مومنو، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے معزز مہمانوں کی حیثیت سے پہنچے تو انہوں نے آ کر سلام کیا اور ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں ان کو سلام کیا۔ چھوٹے بچوں کو بھی سلام کیجیے، یہ بچوں کو سلام سکھانے کا بہترین طریقہ بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے پاس سے گزرے تو ان کو سلام کیا اور فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر خط میں بھی بچوں کو سلام لکھا کرتے تھے۔ الادب المفرد میں یہ حدیث ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا، وہ جب خط لکھتے تھے تو خط میں ایک ایک بچے کا نام لکھتے تھے، فلاں کو بھی سلام، فلاں کو بھی سلام، فلاں کو بھی سلام، اور مریم کی طرف سے میمونہ کو سلام، میمونہ کی طرف سے فاطمہ کو سلام، اس قسم کی باتیں لکھا کرتے تھے۔ اس لیے بچوں کے سامنے بھی خوب تذکرے کریں سلام کے۔ آپ خود بچوں کو سلام کریں۔ چھوٹا بچہ ہو بالکل بول نہیں سکتا، اس کے قریب میں جا کر بیٹھ رہے ہو، آپ کہو بیٹا السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، تو وہ ہنسے گا، وہ مسکرائے گا۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ سلام کو دنیا میں آباد کیجئے اور یہ گڈ مارننگ گڈ ایوننگ کو اوپر پہنچا دیجئے۔ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان چیزوں کی ہمیں اسلامی شعار کی ضرورت ہے۔ اور خواتین مردوں کو سلام کر سکتی ہیں اور مرد بھی خواتین کو سلام کر سکتے ہیں، مگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو۔ حضرت اسماء انصاریہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے سہیلی میں بیٹھی ہوئی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے ہم لوگوں کو سلام کیا۔ الادب المفرد میں یہ حدیث ہے۔ ام ہانی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت فرماتے تھے ام ہانی سے، وجہ کیا کہ حضرت علی کی بہن اور دوسرا کے بھی ابو طالب کی بیٹی اور گھر کے لڑکی، گھر کی عورت۔ تو ام ہانی فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ کو سلام کیا تو آپ نے فرمایا کون؟ جب کوئی پوچھا آپ سلام کرو، پوچھے کون؟ میں ہوں، یہ نہیں، نام لے آدمی، ام ہانی ہوں، کہا میں ام ہانی ہوں، فرمایا خوب خوش آمدید،
اہلن و سہلن، اہلن و سہلن، اہلن و سہلن، اور سلام کا جواب دیا اور بٹھایا۔ زیادہ سے زیادہ سلام کرنے کی عادت ڈالیے اور سلام کرنے میں کبھی بخل نہ کیجیے۔ ام ہانی کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے بھی بہت ہوئے ہیں، یہ کل انشاءاللہ بیان کروں گا۔ چونکہ ام ہانی حضرت علی کی بہن تھی، گھر کی عورت تھی، تو اس لیے ان کے قصے بھی ہوتے تھے حضور کے ساتھ۔ کل انشاءاللہ اسی مضمون میں اسے بھی لے آؤں گا۔ خوب سلام کیجئے، خوب سلام کی عادت ڈالیے۔ بچے گھر میں داخل ہوں بغیر سلام کیے آئیں، واپس بھیج دیجئے، بیٹا سلام کر کے آؤ، بیٹا سلام کر کے آؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سلامتی کی چادر میں لپیٹ لے اور سلامتی کا لباس ہم سب کو اللہ پہنا دے اور سلامتی کی چادر ساری دنیا پر اللہ تعالی پھیلا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔